السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری بیٹی شادی شدہ تھی مگر وہ روز بہت سارا کھانا میرے گھر سے بنا کر لے جاتی، جس پر میری بہو اکثر چڑھنے لگی تھی۔ ایک دن میرا داماد مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو داماد کی بات پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر میں نے اپنے داماد پر ظاہر نہیں کیا اور چپ رہی۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور جب میں نے ایک دن اپنی بیٹی کا پیچھا کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو میری یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میرا نام رخسانہ ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بہو کے پاس رہتی ہوں، جبکہ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور اپنے سسرال میں رہتی ہے۔ میری بیٹی کا سسرال کافی بڑا ہے، یعنی جوائنٹ فیملی۔ یہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھی اور بہو کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز پر میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری بیٹی کھڑی تھی، جو مجھے نہ جانے کیوں کچھ پریشان سی لگی۔ میں اسے لے کر اندر آئی اور اسے کمرے میں بٹھایا۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی اور اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی رو کر آئی ہو۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ یوں پریشان لگ رہی ہے۔ جب میں نے اس سے سوال پوچھا تو اس نے مجھے ٹال دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھی رہی۔ میرے دل میں یہ خوف آیا کہ کہیں خدا نخواستہ اپنے شوہر یا سسرال والوں سے اس کی لڑائی تو نہیں ہو گئی، جو میری بیٹی کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں اس کے شوہر نے تو اسے کچھ نہیں کہا، چونکہ اس وقت میری بہو گھر میں ہی تھی اور کبھی بھی ادھر آ سکتی تھی، تو میں اپنی بیٹی سے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو یوں اداس اور پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرا دل مسلسل بے چین تھا۔ میں اس کا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے لگی۔ اسی دوران میری بہو بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شام کے وقت جب میری بیٹی جانے کے لیے اٹھی تو مجھے تھوڑا سا سکون یہ ہوا کہ لڑائی نہیں ہوئی اس کی۔ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا کہ اس کا میرے ہاتھ کا کھانا کھانے کا دل کر رہا ہے تو جو بنایا ہے وہ اسے دے دوں۔ میں نے آج کھانے میں آلو قیمہ بنایا تھا تو میں نے اسے وہ باندھ کر دے دیا، جس پر اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ اس نے مجھ سے کھانا لیا اور مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی بیٹی کے اس عجیب و غریب سے رویے پر پریشانی سے اسے جاتا دیکھنے لگی، جس کی خوشی چہرے سے عیاں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں سوچ میں پڑ گئی، بھلا جب وہ آئی تھی تو اتنی افسردہ تھی اور اب اتنی خوش کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ میں سوچتی ہوئی صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری سوچوں کا محور میری بیٹی ہی تھی۔ ظاہر ہے وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، میرا پریشان ہونا جائز تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے میری آنکھ دیر سے لگی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آئی تو میری بہو ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بھی ناشتے کی پیشکش کی۔ اسے اتنی صبح جاگا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اتنی صبح صبح اٹھی ہے تو اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میں لمحے کو ساکت رہ گئی اور میرا منہ کھلا رہ گیا۔ میرے تاثرات دیکھ کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ اپنی بہو کو یوں تکتے پا کر میں نے جلدی سے اپنے تاثرات تبدیل کیے اور مسکراتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پورا دن میرا انہی سوچوں کی نظر ہو رہا تھا کہ شام سے پہلے ہی میرے گھر کی گھنٹی بجی اور میری بیٹی ہاتھوں میں کئی شاپرز لیے گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھوں میں موجود ان شاپرز کو دیکھا تھا، جن میں سے جھانکتا سامان میں بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا۔ اس کی بات پر میں نے اسبات میں سر ہلایا تو اپنا شاپرز کا پلندہ اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میری بہو نے حیرت سے میری بیٹی کو یوں اندر بڑھتے دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا، جس پر میں نے اسے بتایا کہ اس کا بریانی کھانے کا دل ہے اور بول رہی ہے سسرال میں اکیلے نہیں بنا سکتی۔ میں نے اپنی بہو کو بتایا تو اس نے حیرت سے میری بیٹی کو دیکھا، جو شاید 7 سے 8 بندوں کے لیے بریانی بنا رہی تھی۔ صبح والی بات کو لے کر میں پہلے ہی پریشان تھی کہ اب یہ نہیں افتاد۔ خیر، میری بیٹی نے اپنا کام کیا اور ہنستے مسکراتے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں کچن میں آئی اور دیکھا
تو وہاں ایک اور جھٹکا میرا منتظر تھا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر حیرت سے دیکھا اور شاکڈ سی ہوتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات میرا بیٹا آیا تو اس نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی اور میرا بی پی چیک کیا تو میں نے اسے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر آج پورا دن سوچنے کی وجہ سے میرا بی پی ہائی ہو رہا تھا، جس پر میرے بیٹے نے مجھ پر غصہ کیا کہ آخر میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اور کیا سوچ رہی ہوں۔ میں اب اسے کیا بتاتی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ خیر، میں نے اس سب کو اپنی فالتو سوچ قرار دیا اور دوا لے کر سو گئی۔ اگلے دن پھر میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں باہر آئی تو میری بہو نے مجھے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام ہوتے ہی پھر میری بیٹی اپنا سامان لیے حاضر تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں مسکرا دی اور اسے کام کرنے دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکی، بلکہ میں اس کی مدد کرنے لگی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے کچھ پوچھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ وہ اپنا کام پورا ہوتے ہی مجھے آرام کرنے کا بول کر سب اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی، میں باہر آئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حیرت سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کوئی مجھے دیکھتا میں جلدی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا میرے گھر میں اور میری بیٹی کیوں اس طرح کر رہی تھی، میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسے ایسا کرتے کرتے مہینے سے اوپر ہونے والا تھا اور اب تو میری بہو نے بھی چڑ شروع کر دی تھی۔ میں الگ مصیبت کا شکار تھی کہ آخر کس کا ساتھ دوں۔ بات میری بہو کی بھی غلط نہیں تھی۔ ایک دن میرا داماد مجھ سے ملنے آئے تو میری بیٹی ساتھ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے جو سوال کیا وہ سن کر میں ایک دم چونک گئی اور جلدی سے خود کو سنبھالتے اسے جواب دینے لگی۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ میری بیٹی شادی شدہ تھی مگر وہ روز بہت سارا کھانا میرے گھر سے بنا کر لے جاتی، جس پر میری بہو اکثر چڑ کرنے لگی تھی۔ ایک دن میرا داماد مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو داماد کی بات پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر میں نے اپنے داماد پر ظاہر نہیں کیا اور چپ رہی۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور جب میں نے ایک دن اپنی بیٹی کا پیچھا کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو میری یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میں نے الٹا اپنے داماد کو بتا کر مزید اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن پھر میری بیٹی گھر میں موجود تھی۔ اس نے آج پھر سے اپنا کام کیا اور خاموشی سے مجھ سے بات کیے بغیر چلی گئی۔ اس کی چپ میرے دل کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ یوں کر رہی تھی؟ میں الجھتی جا رہی تھی اور دوسرا میری بہو اور بیٹے نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا اپنی بیٹی سے دو ٹوک بات کروں مگر ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ میں خاموش ہو جاتی اور پھر وہ سب دیکھنے کے بعد تو میں اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ ایسی ہو گئی ہے؟ وہ میری بیٹی تھی اور میں اسے بچپن سے اچھے سے سمجھتی اور جانتی تھی۔ اب اس کی یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا مجھے ہلا کر رکھ رہا تھا۔ اگلے دن پھر میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ مجھے ایک بار پھر نئے راستے پر نظر آئی اور اس کی منزل دیکھ کر میں پوری کی پوری ہل گئی، کیونکہ ایسی جگہوں پر عام انسان آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہاں تو مرے ہوئے لوگوں کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری، انہیں نم کیا اور سانس روک کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اس کی بہادری دیکھنے لائق تھی۔ میں بس منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ میری بیٹی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حواس کھونے لگی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور گھر آ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا بہت زیادہ روؤں مگر میں اپنا تماشا ہرگز نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ یہ مسئلہ اب گمبھیر ہوتا جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر اب بھی میں نے ایکشن نہیں لیا تو کہیں میں اپنی بیٹی کو کھو نہ دوں۔ میں نے اگلے دن ہی اپنے داماد کو بلایا کیونکہ اب یہ مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں تھا، اسی لیے اسے بلا کر میں نے ساری باتیں اس کے آگے رکھی۔ میری ساری باتیں سن کر اس کی حالت بھی ایسی تھی جیسے میری ہو گئی تھی۔ وہ حق دک پریشان سا مجھے دیکھنے لگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ جب سب اچھا تھا تو وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ خیر، میرے داماد نے مجھے کہا کہ میں اس سے سیدھا اور صاف بات کروں
تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ ہمیں بتائے۔ مجھے داماد کی بات ٹھیک لگی۔ انہوں نے مجھے سکون سے سب بتایا کہ مجھے کس طرح اسے بات کرنی ہے اور آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، مگر میرے داماد نے کہا کہ سب ٹھیک رہے گا، مجھے یہ لازمی کرنا ہوگا۔ بالآخر میں نے خود کو ہمت بندھائی اور خود کو یہ یقین دلایا کہ میں کر سکتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنی بہو کو بلایا اور سمجھایا کہ اسے اب مزید غصہ یا چڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب اس مسئلے کو خود سے حل کروں گی، بس وہ کچھ بھی نہ کرے۔ میری بات پر میری بہو نے سر ہلا کر میری بات سے اتفاق کیا اور مجھے کہا کہ وہ اس معاملے میں اب نہیں بولے گی، بس اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ظاہر سی بات تھی، کوئی بھی عورت اپنے گھر میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ نند ہی کیوں نہ ہو۔ اس معاملے میں نے اپنی بہو کو غلط نہیں ٹھہرایا تھا، کیونکہ اس نے بہت ساتھ دیا تھا ہر چیز میں، میرا بھی اور میری بیٹی کا بھی۔ اگلے دن جب میری بیٹی آئی تو اس کے ہاتھ میں شاپر دیکھ کر مجھے غصہ بھی آیا، مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا اور اس سے شاپر لے کر رکھ دیے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ اب وہ مزید میرے گھر اور میرا کچن استعمال نہیں کر سکتی، اسے جو کھانا ہے یا بنانا ہے اپنے سسرال میں بنائے۔ اپنی بات کہہ کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے واضح اس کی رنگت اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر میں نرم نہیں پڑ سکتی تھی کیونکہ یہ معاملہ میری بیٹی کی پوری زندگی کا تھا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تو میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ جتنا چاہے یہاں آئے، مگر اس طرح کے کام کے لیے وہ یہاں نہیں آ سکتی، نہ ایسا کوئی کام یہاں کرے گی، کیونکہ اس سے ہمارا گھر کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ میری بات سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر میں بھی مجبور تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بنا مجھے کچھ بھی کہے واپس چلی گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ سب بولنے کی ہمت دی۔ میں نے اور میری بہو نے آج اتنے دنوں بعد سکون سے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بات کرتے ہم نے چائے پی۔ ابھی میں سونے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ مجھے میرے داماد کی کال آئی، اور جو بات میرے داماد نے کی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چادر اوڑھتے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ دل میں کچھ برا ہونے کا ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میں نے اور میرے داماد نے میری بیٹی کو ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔ میرا دل بند ہونے کو تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ گئی تو کہاں گئی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ میں اپنے داماد کو آواز دینے لگی اور اس کے آتے ہی ہم اس جگہ پہنچے اور سامنے دیکھ کر میں تو جیسے پتھرا گئی تھی۔ میرے داماد کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ ہم بہت دیر تک وہاں کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور پھر ہم خاموشی سے وہاں سے نکل آئے۔ کچھ دیر بعد مجھے میرے داماد کی کال موصول ہوئی کہ میری بیٹی گھر آ گئی ہے۔ یہ معاملہ اب گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اگلے دن جب میری بیٹی گھر سے نکلی تو میرے داماد نے مجھے فوراً سے مطلع کیا۔ اپنی بہو کو گھر کی دیکھ بھال کا بول کر میں نے جلدی سے عبایا پہنا اور گھر سے نکلی اور اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے لگی۔ دوسری طرف میرا داماد بھی اپنے آفس سے آ گیا۔ اب ہم دونوں میری بیٹی کا پیچھا کرنے لگے اور تب ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب ہم نے اسے اس نئی جگہ پر دیکھا، اور وہ جو کر رہی تھی وہ آسان نہیں تھا۔ ہم خاموش تماشائی بنے سب دیکھ رہے تھے۔ میرا دل کیا ابھی جاؤں اور اپنی بیٹی کو زبردستی گھر لے جاؤں، مگر میرے داماد نے مجھے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا تھا کہ جلد بازی میں اٹھایا ایک غلط قدم ہمارا سارا پلان چوپٹ کر دے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بیٹی وہاں سے باہر آئی اور اب اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں اور میرا داماد آہستہ سے اس کا پیچھا کر رہے تھے اور پھر ہم نے دل کو ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ میں تو صدمے میں تھی، جو سوچا بھی نہیں تھا یہ تو وہ ہو گیا تھا۔ ابھی ہم اسی سوچ میں تھے کہ کیا کریں کہ اچانک میری بیٹی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی اور اس نے فوراً سے نقاب کیا اور وہاں سے نکلی، مگر میں اسے دیکھ چکی تھی۔ تبھی میں اور میرا داماد اس کے پیچھے گئے اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ مجھے اور اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں اس کی ایک بھی بات سنے بغیر اسے اپنے گھر لائی اور اپنے کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف میں، میری بیٹی اور داماد تھے۔ ہم دونوں اسے دیکھ رہے تھے جبکہ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، مگر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا تو اس نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے پرسکون رہنے کا کہا اور خود میری بیٹی کے پاس بیٹھا۔ اس نے میری بیٹی کو کہا کہ وہ جو سچ ہے ہمیں بتائے، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔
مجھے اپنے داماد کا نرم لہجہ بہت پسند تھا اور اب بھی وہ بہت احتیاط سے میری بیٹی سے مخاطب تھا۔ اپنے شوہر کی بات پر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا کہ یہ بات صرف ہم لوگوں تک ہی رہنی چاہیے۔ جب ہم نے وعدہ کر لیا تب جا کر اس نے بات کا آغاز کیا اور ہمیں بتایا کہ کچھ وقت پہلے وہ اپنے کسی کام سے مارکیٹ گئی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ لمبے راستے سے واک کرتے ہوئے گھر جایا جائے۔ جب وہ جا رہی تھی تب اچانک راستے میں اس کی نظر سامنے بیٹھے چند بچوں پر پڑی جو کچرے میں سے کھانا اٹھا اٹھا کر کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اداس ہو گئی اور پھر پورے راستے اسے ایسے کئی لوگ اور نئی جھونپڑیاں نظر آئیں جہاں کئی غریب بھوک سے بے حال تڑپتے سو جاتے تھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ چپ ہوئی تو میں نے اور میرے داماد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میں نے اپنے داماد کو اشارہ کیا کہ وہ آگے پوچھے۔ میرے اشارہ کرنے پر میرے داماد نے اس کی ہمت بندھائی تو اس نے آگے کلام کا سلسلہ جوڑا اور ہمیں بتایا کہ ان کو دیکھ کر اس کا دل اتنا دکھا اور وہ پورے راستے روتی ہوئی گھر آئی اور پھر واپسی پر اس نے مجھ سے کھانا مانگا۔ واپسی پر وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئی ان لوگوں کے پاس آئی اور ان چند بچوں کو وہ کھانا کھانے کو دیا، جسے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بیچارے بچے پاگلوں کی طرح اس کھانے پر ٹوٹے تھے۔ ان کے ماں باپ غریب تھے، اتنی اجرت نہیں مل پاتی تھی کہ ٹھیک سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا، مگر ایک بات جو میری بیٹی نے بتائی وہ یہ تھی کہ ان بچوں کی مدد کرنے سے اس کے دل میں سکون سا ہو گیا تھا۔ اس کا سسرال بڑا تھا اور وہ سب کے ہوتے ان بچوں کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اپنی جمع شدہ رقم سے ان بچوں کے لیے کھانا بنانے لگی اور میرا گھر ایسی جگہ تھا جہاں وہ آرام سے کھانا بنا سکتی تھی۔ وہ یہ سارا کھانا مختلف جگہوں پر دینے لگی تاکہ کوئی بھی غریب بچہ بھوکا نہ سوئے۔ اس نے مزید بتایا کہ کئی بچے ایسے بھی ہیں جو قبرستان کے اندر لائے گئے پھل فروٹ جو اکثر لوگ گورکن کو دیتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے۔ اس نے قبرستان کے بچوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تو اس نے مجھے جو کہا وہ واقعی سچ تھا کہ ہم دوسری چیزوں پر خرچ کرتے ہوئے تو سوچتے نہیں ہیں مگر غریب کی مدد کرتے ہوئے ہم سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں، اور وہ کسی کو یہ احساس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ کسی سے مانگ کر کھا رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ہم دونوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ میری بیٹی اتنی حساس دل کی مالک ہوگی میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے جب اس کا پیچھا کیا تھا تو وہ مجھے قبرستان جاتے ہوئے نظر آئی تھی اور اس سے پہلے اس گندی سی بستی میں۔ اب مجھے سب سمجھ آیا تھا اور میں شرمندہ تھی اس سے۔ جب میں نے اسے گھر میں کھانا بنانے سے منع کیا تو وہ بہت روئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں بہت بے بس ہوئی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ گھر سے آگے ایک مکان ہے، جب ہم چھوٹے تھے تب وہاں کھیلنے جاتے تھے اور تب وہاں کوئی نہیں آتا تھا، تبھی میں نے وہاں کھانا بنانا شروع کیا اور پھر ایک دن آپ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں ان لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اکیلے کچھ بھی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوئی بہت اور پھر ہم نے مل کر عہد کیا کہ ان غریب بچوں کو اب کبھی بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ میں نے گھر کے پیچھے صحن کا پوشن اپنی بیٹی کو دے دیا اور پھر اس نے اور میرے داماد نے کچھ تبدیلیوں کے بعد اسے غریب بچوں کا اسکول بنا دیا۔ اب وہیں ان کے لیے کھانا بھی بنتا تھا۔ میں اب مطمئن ہوں کہ اس کار خیر میں میرا بھی کچھ حصہ ہے۔